قرآن کریم نے بھی حسد کی مذمت فرمائی ہے، اور حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ حسد کی حقیقت جیسا کہ حضرت نے بیان فرمائی یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل کو کڑھن ہو کہ اس کو یہ اچھی حالت کیوں حاصل ہو گئی۔ کسی کا مال دولت زیادہ ہے، کسی کو زیادہ مالدار دیکھا تو اس کی وجہ سے دل میں رنج پیدا ہوا کہ یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا۔ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی شہرت کیوں بڑھ گئی۔ اور کسی کو اگر علم کے اندر ترقی حاصل ہوئی تو اس کے اوپر یہ خیال ہونا کہ اس کو یہ کیوں، اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوا۔ تو دوسرے کی اچھائی کو طبیعت ناگوار سمجھے، اس کا نام حسد ہے۔ اور یہ اتنی بری بلا ہے کہ اللہ بچائے۔ حدیث میں جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ جس طرح خشک لکڑی ہو اور آگ لگ جائے اس میں تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی جو نیک کام کر رکھے ہیں، نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیحات کی، صدقہ خیرات کیا، یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن اگر حسد کسی کے ساتھ حسد کیا اور حسد کے نتیجے میں جو اس کا ناجائز پہلو ہے وہ اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں نیکیاں زائل ہو جائیں گی۔ نیکیاں کیسے زائل ہو جائیں گی؟ کیونکہ کسی بندے کے ساتھ حسد کا معاملہ کرنا یہ اس کی حق تلفی ہے، اور حق تلفی ہونے کی وجہ سے جب کسی بندے کی حق تلفی ہوتی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اور آخرت میں اگر بغیر معافی کے پہنچ جائے کوئی تو پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حق کسی کے ذمہ واجب ہے تو چاہے وہ کتنی نیکیاں لے کر آیا ہو، وہ اصحاب حقوق اس سے اپنا حق مانگیں گے تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں ہی دے گا ان کو۔ تو نیکیاں دے گا تو وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ اصحاب حقوق لے کے چلے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اس طرح نیکیوں کو یہ حسد اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔